یہ 40ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں ہے اور موت ہی کے بارے میں اسی طرح اشارہ ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا, ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اور شاعر لکھتا ہے کہ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے. 1000 سال کی اگر زندگی ہو جائے لیکن ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. بے شک موت برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگرچہ 1000 سال کی عمر کیوں نہ ہو جائے لیکن اس منزل سے ضرور گزرنا ہے. تو یہاں دنیا میں ہم چند دن کے لیے ہیں, طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں, لیکن سوچنا یہی چاہیے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. وہی شاعر لکھتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے, ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے. اور بلبلیں اڑ جائیں گی, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. دنیا کی طرف اشارہ فرمایا, چمن یعنی یہ چمن ایک دن سونا رہ جائے گا. ہمیں ایک بلبل بتا دیا تو بلبلیں سب اڑ جائیں گی تو چمن بالکل سونا رہ جائے گا. تو یہ بالکل حقیقت ہے. شاید نے بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہے کہ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اور دوسری پڑھے اور شیر سماعت کریں. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. درود شریف پڑھے. اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو, آگے کو نصیحت ہو جائے. ایسی توبہ نہیں اگر کوئی گناہ کیا, کوئی بھی خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی تو ہم نے پھر توبہ کر لی اور پھر اس کو گناہ کو کر لیا, پھر توبہ کر لی, پھر گناہ کر لیا, پھر وہی کام کیا, تو یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں, بلکہ بتایا ہے کہ یہ تو ایک پھٹا ہوا مذاق اور ہنسی کرنا یہ ایمان کی خرابی. شریعت سے ہنسی کرنا, ٹھٹا کرنا یہ ایک ایمان کی خرابی ہے اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو لہذا اگر گناہ
کیا, ہم نے توبہ کر لی اور اس پر ہم قائم رہے. اللہ تعالیٰ اس خطا کو, غلطی کو معاف کرنے والا غفور الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسی توبہ کرو کہ جو آگے کو نصیحت ہو. ہر ایک انسان جانتا ہے کہ یہ دنیا دارالفنا, اسے بقا نہیں, جو بھی یہاں آیا جانے کے لیے. عربی میں شاعر لکھتا ہے انا یساکن القصر محلہ متدف عن قریب فی تغابی لکم ملک ینادی کل یوم لذو للموت وابن للخرابی. یعنی ہے بلند محل میں رہنے والے انسان ان قریب تو مٹی میں دفن کیا جائے گا. فرشتہ ہر روز ندا دیتا ہے پیدا ہو مرنے کے واسطے اور مکان بناؤ ویران ہونے کے واسطے. ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں. اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ وقت آئے, رئیس اعظم آئے اور کچھ دن قیام کیا, اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. امیر ہو یا غریب, فقیر ہو یا بادشاہ, چھوٹا ہو یا بڑا, موٹا ہو یا کمزور, جب موت آ جاتی ہے نہ اس کی حکومت قائم رہتی ہے, نہ اس کا رعب و دبدبہ باقی رہتا ہے, نہ اس کی وہ اونچی عمارتیں باقی رہتی ہیں. مرنے کے بعد چھوٹا بڑا امیر و غریب سب مر کر برابر ہو جایا کرتے ہیں. کتنے مفلس ہو گئے اور کتنے تبنگر ہو گئے, اور خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے. بے شک مہیا کو کے سب سامان ملکی اور مالی تھے, اور سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. بے شک سکندر بادشاہ کا واقعہ ضرور سنا ہے. جی, کتنا بڑا بادشاہ, کتنا مال تھا. روایتوں سے پتہ چلا کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی خرجیوں میں لگ کر چلا کرتی تھی. اللہ اکبر, کتنے بڑے خزانے کا مالک رہا ہوگا. جب اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے باہر ہاتھ نکلے ہوئے ہیں, اور یہ ہاتھ کس لیے نکلے ہیں, یہ ہاتھ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ دنیا والوں, وہ گھر والوں, دیکھو ان ہاتھوں نے نہ معلوم کتنا خزانہ ادھر سے ادھر کیا, کتنا مال ادھر سے ادھر کیا ہے, لیکن اب سکندر دنیا کو چھوڑ رہا ہے, اپنے ساتھ کوئی خزانہ تو لے کر نہیں جا رہا ہے, کوئی دولت تو لے کر نہیں جا رہا ہے, کوئی مال تو لے کر نہیں جا رہا ہے. میرے دوستو, ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے, ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے, ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہاں اس دنیا میں اللہ رب العزت کا فضل ہے, اس نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں, بڑی بڑی, جو ایک نعمت کا ہم زندگی بھر شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن بھائیوں, یہی سوچ کر استعمال کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, اور ہمیں بالکل خالی ہاتھ جانا ہے جیسا کہ ہم پہلے دن دنیا میں آئے تھے. حضرات محترم, لیکن حضرت خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ کا وقت ہے, ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کشتی پر بیٹھے دریا دجلہ کی سیر کر رہے تھے. اچانک ان کو اپنے وسیع تخت و تاج اور سلطنت پر فخر پیدا ہوا, اور دریا کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے دریا, دیکھ تو میری مملکت کے اندر بہ رہا ہے, تو میری مملکت کے اندر بہ رہا ہے. میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں, جہاں کی یہ سرزمین کے رہنے والے لوگ مجھے خراج دیتے ہیں, تو بھی مجھے خراج دے. غور کیجیے میرے بھائیوں, بڑی نصیحت کی حکایت ہے. اے دریا, تو مجھے خراج دے. اتنا کہنا تھا, فوراً دریا میں بھنور پیدا ہوتا ہے, اور بھنور میں سے ایک موج اٹھتی ہے. اس موج سے ایک بیش قیمت موتیوں سے بھرا ہوا پیالہ کشتی میں پھینک دیا جاتا ہے, اور غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ہارون رشید, لے اپنا خراج. جب ہارون رشید نے اس پیالے کو دیکھا, بیش قیمت موتی, لاکھوں کروڑوں کے موتی دیکھ کر بہت خوش ہوا. خوش ہونے کے بعد اتنی دیر میں پھر غیب سے آواز آتی ہے, اے ہارون رشید, ان موتیوں کو پا کر اپنے انجام کو مت بھول جانا. ان موتیوں کی خوشی میں تم اپنے انجام کو مت بھول جانا. اس پیالے کو ذرا غور سے دیکھو, اس پیالے کے اندر یہ موتی رکھے ہوئے ہیں. جب اسے غور سے دیکھا تو وہ پیالہ نہیں تھا, وہ کسی مردہ انسان کے سر کا کھول. اس سے پتہ یہ چلا
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے کھوپڑی، یہ مال اور دولت سے نہیں بنی۔ بادشاہ وقت تھا، کیا ضرورت تھی دریا سے خراج لینے کے لیے؟ تو پتہ یہ ذرا کتنا ہی مال اور دولت ہو جائے لیکن انسان پھر بھی اس کی آرزو تمنا رہتی ہے، ایک ہے تو دو ہو جائے، دو ہے تو چار ہو جائے، 10 ہے تو مجھ سمیت سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ہم کے نہیں سب کے لیے۔ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت تو ایسی دی ہے کہ اس کی محبت ہر ایک کل دل میں ہے، اور جو اللہ والے ہیں انہیں دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب مختصر یہ کہ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے سامان سے فائدہ حاصل کرو، لیکن یہی سوچ کر اتنی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی اور ہمیں بالکل خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ وہ جائے گا جو ہم دنیا میں عمل کر کے جائیں گے، اچھے یا برے، اچھے یا برے، کیونکہ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں کرام الکاتبین، ایک اچھا ہی لکھتا ہے ایک برا ہی لکھتا ہے۔ کتنا ہم چھپائیں گے؟ کون سی بات کو ہم چھپائیں گے جب یہ سارا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا؟ کسی کی سفارش نہیں، کسی کی رشوت نہیں، کچھ نہیں چل سکتا، یہ سب کچھ سامنے ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچتے رہو، اسی میں بھلائی ہے اور کامیابی اسی میں ہے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے اور اپنے وقت پر آئے گی، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے اسی وقت پر آئے گی، کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، ہمیشہ اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچتے رہو، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت تمام حضرات کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔